اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے۔ اذان محترم، یہ مجالس عزا کہ جس کا سلسلہ اول محرم سے آپ کے درمیان جاری و ساری ہے، ان مجالس عزا کے اس مرحلے میں 5 دن آپ کے درمیان مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ جن کا موضوع احکام شریعت کے اسباب یعنی فلسفہ احکام کے طور پر آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جس شریعت کو اس اعتبار سے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں، یہ شریعت جو ہمارے لیے قرار دی ہے، اس شریعت کو اللہ نے اتنا عظیم اور اتنا بلند درجہ دیا ہے کہ جس کی بنا پر ہر عمل کرنے والا بلندیوں کو خود بخود حاصل کرتا ہے۔ یہ انفرادیت اللہ نے ان نیک اعمال کے لیے رکھی ہے کہ یہ عمل جتنا نیک ہوتا ہے، بندہ اس نیک عمل کی بنا پر اتنا ہی اپنے کو بلند کرتا ہے۔ یہ ایک الگ سے خصوصیت ہے جو ہماری شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے قرار دی ہے۔ نماز پڑھنے والا اپنی نمازوں کی بنا پر بلندیاں حاصل کرتا ہے، روزہ رکھنے والا روزے کی بنا پر بہترین انسان بن جاتا ہے، حج کرنے والا انسان حج کی بنا پر بہترین انسان کی شکل میں لوگوں کے درمیان واپس پلٹتا ہے۔ یہ انفرادیت جو اللہ نے رکھی ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی بنا پر ان اسباب کی بحث کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ عمل ہمارے لیے کیوں قرار دیا گیا ہے۔ آج کی اس دنیا میں انسانی مزاج یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر عمل کے سبب کو دریافت کرے۔ آپ مثال کے طور پر ایک بچے سے بھی کہیں کہ تم کھانا کھا لو تو وہ یہ ضرور پوچھتا ہے کہ کھانا کیوں کھائیں۔ یہ کھانا کھانا کوئی سبب، کسی ریزن کے وجہ سے، کسی ریزن کے لیے ہونا چاہیے، ورنہ اگر اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کھانا کھانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، وداؤٹ ریزن مجھے یہ کام کرنا ہے، اس کی دلچسپی ختم ہو جائے گی، اس کے اندر وہ کام کرنے کا حوصلہ مٹ جائے گا، وہ اس کام کی طرف خود کو آگے لے کر بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی بنا پر شریعت نے تمام احکام کے اسباب رکھے ہیں۔ البتہ یہ بات میں پہلے ہی عرض کر دوں کہ شریعت نے اسباب رکھے ہیں،
شریعت نے ہر حکم کے لیے کوئی نہ کوئی ریزن رکھا ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان ان اسباب کے لیے اس عمل کو انجام دے۔ حکم پروردگار کی اطاعت یہ اصل ہے، بقیہ جتنے اسباب ہیں وہ فائدے کی شکل میں انسان کو ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں نماز اسباب کے حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھنی ہے، اللہ سے قربت کے لیے پڑھنی ہے، اور اسی بنا پر کسی بھی سبب کے لیے اگر عبادت ہو رہی ہے وہ عبادت نہیں رہ جاتی۔ عبادت تب بنے گی کہ جب اللہ رب العزت کی قربت کے لیے انجام دیا جائے۔ حتیٰ وضو، ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ وضو کرنے کی بنا پر مثلا ہمارا چہرہ صاف ہو جائے گا، ہمارے ہاتھوں پر بیٹھی ہوئی دھول پاک ہو جائے گی، ہمارا پیر صاف ہو جائے گا، یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس ریزن کے لیے آپ نے وضو کیا تو یہ سب کچھ ہوگا، وضو نہیں ہوگا۔ یہ عجیب ہے، کیوں؟ اللہ چاہتا ہے کہ اسباب کے لیے تم وہ کام نہ کرو، میرے لیے وہ کام کرو۔ مثلا یہی نماز ہے، نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا بدن ورزش کرنے کی بنا پر مضبوط ہو جاتا ہے، اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو 51 رکعت نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کا بدن بقیہ کی بنسبت مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے اس نیت کے ساتھ نماز پڑھ لیا کہ میرا بدن مضبوط ہو جائے لہٰذا میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ اٹھک بیٹھک تو کہلائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ نماز کو صرف قربتاً الی اللہ انجام دینا ہے، روزے کو صرف اللہ کے لیے ہم کو رکھنا ہے، وضو کو صرف اللہ کے لیے کریں گے تبھی یہ عبادت بنے گا۔ یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہ اسباب جو ہمارے درمیان بعض شریعت نے بیان کیے ہیں اور بعض وہ ہیں کہ جو انسانی عقل میں آتے ہیں، یہ اسباب صرف اس لیے ہیں تاکہ نماز کا فائدہ واضح ہو جائے، ورنہ در واقع نماز کی اصل حکمت یہ ہے، نماز کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ انسان کو خدا سے قریب کرنا ہے۔ الصلاۃ قربان کل تقی، یہ روایت بڑی اہم ہے کہ جس کی بڑی وضاحت ہے، میں چونکہ مقدمتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں لہٰذا توجہ فرمائیے گا۔ حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آج چونکہ مجھے آپ کی خدمت میں نماز کی حکمت سے متعلق، نماز سے متعلق اسباب کو عرض کرنا ہے، لہٰذا یہ حدیث بڑی اہم ہے، اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم فرما رہے ہیں کہ الصلاۃ قربان کل تقی، قربان آپ جانتے ہیں، قربان بمعنی قربت یعنی قریب کر دینا، تقی آپ جانتے ہیں، تقی سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان جس کے دل میں اللہ کا خوف پایا جاتا ہے۔ حضور اکرم فرما رہے ہیں کہ تقوی رکھنے والوں کو اللہ سے قریب کرنے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو یہ نماز ہے۔ یعنی جتنا انسان متقی ہوتا جائے گا اتنا نمازوں کے قریب آتا جائے گا۔ یہ جو ہمارے بعض معاشرے میں افراد پائے جاتے ہیں، بڑا اچھا انسان ہے، بڑا نیک انسان ہے، بڑا اللہ والا انسان ہے، حتیٰ بعض اوقات تو دکھائی دیتے ہیں ایسے افراد کہ جو بہترین اعمال کے ذریعے سے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، دعائیں لکھ کر دے رہے ہیں، اعمال لکھ کر دے رہے ہیں، بہترین طریقے سے وہ قرآن کی آیتیں لکھ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن اللہ والے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن بہت مشہور بابا ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن ان کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے۔ کچھ نہیں، ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ سے قریب ہو جائے اور نماز نہ پڑھتا ہو، ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ چیز امپاسبل ہے، یہ ہم کو ذہن میں اچھے سے بٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز گنجائش نہیں رکھتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیں اور ہمارے پاس نماز نہ پائی جاتی۔ البتہ نمازوں سے مراد وہ واجب نمازیں ہیں کہ جن نمازوں کا پڑھنا ہم پر اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے۔ مستحبات جتنے بڑھتے جائیں گے، مستحبی نمازیں جتنی اضافی طور پہ ہم پڑھتے جائیں گے وہ اور زیادہ ہمیں اللہ سے قریب کریں گی۔ لیکن جو منیمم کیٹیگری ہے، جو سب سے نچلا درجہ ہے، وہ کم از کم واجب نمازوں ہی کی حد تک انسان اللہ سے خود کو قریب کر لے جائے۔
اتنا کم از کم ضرور ہونا چاہیے، اس سے نیچے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے ذہنوں میں جو تصور ہے کہ نہیں ہم بہت سے اور بقیہ کام کر لیں گے، ہم چیریٹیز کریں گے، ہم لوگوں کے لیے اسکول کھول دیں گے، ہم مثال کے طور جو شعر کہا جاتا ہے کہ اگر مسجد گھر سے دور ہے تو کسی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دو، مسجد جانے کا ثواب مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ثواب مل جائے گا، اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے۔ نماز چھوڑی اللہ سے قربت ممکن نہیں ہے۔ اور یہ عجیب نہیں ہے کہ وہ افراد جو سرکار سید الشہداء کی اس نماز کا تذکرہ کرتے ہوں جو برستے ہوئے تیروں میں پڑھی گئی، جو چمکتے ہوئے نیزوں کے درمیان پڑھی گئی، جو تلواروں کے درمیان پڑھی گئی، کیا یہ ممکن ہے کہ سرکار سید الشہداء کا عزادار بھی ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو؟ ممکن نہیں ہے۔ اس کے معنی ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ ہم جوڑ نہیں رہے ہیں، ہم نے صرف زبان سے امام حسین کی اس نماز کا تذکرہ کیا، اس نماز کو اپنے وجود میں لے کر نہیں آئے۔ ہمارا تو عالم یہ ہے کہ ذرا سا کام بڑھ جائے آج کی نماز غائب، ذرا سا بارش ہو جائے آج کی نماز چھوڑ دی گئی، ذرا سا بخار چڑھ گیا بس اب تو نماز معاف ہے۔ اب کیسی نماز؟ ذرا سی مشکل ہمارے ساتھ آئی، پتہ ہی چلا نماز چھوڑ دی انہوں نے۔ گھر میں خدا نہ کرے کسی کا انتقال ہو گیا، کہا بھائی آج کیسی نماز، اب تو ہم عزادار ہیں، ہم سوگوار ہیں، ہم آج کیسے نماز پڑھیں؟ یہ عجیب ہے۔ کبھی لباس نجس ہوتا ہے تو نماز چھوٹ جاتی ہے، کبھی بدن پاک نہیں ہوتا ہے تو نماز چھوٹ جاتی ہے، کبھی مثال کے طور پہ بھوک زیادہ لگی ہو تو پوری نماز چھوڑ دی جاتی ہے، کبھی بہت اہم میٹنگ سامنے آ جاتی ہے نماز چھوڑ دی جاتی ہے، کبھی کلاس اللہ آزمائش کے لیے اسٹوڈنٹس کی کلاس کو ایسے ٹائم پہ رکھتا ہے کہ جب نماز چھوڑ کی کلاس میں آ رہا ہے۔ بھئی ٹھیک ہے اول وقت نہیں پڑھ سکے بعد میں پڑھ لیجئے، کہا نہیں اول وقت ختم ہو گئی بس نماز، اب کیسی نماز؟ یہ آزمائش ہے۔ یہ یاد رہے اگر ہم نے کلاسوں کے لیے نماز کو چھوڑا، اگر ہم نے میٹنگز کے لیے نماز کو چھوڑا، اگر ہم نے بہت ساری ڈیلنگز کے لیے نماز کو چھوڑا تو یاد رکھیے نہ ڈیلنگ ملے گی، نہ وہ کلاس ملے گی، نہ وہ میٹنگ ملے گی، نہ وہ فائدہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فائدہ تب ہوتا ہے جب اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ ہمیں توجہ دینی ہے۔ میں ابھی اس سے پہلے ایک مجلس سے خمسہ پڑھ رہا تو اس میں یہ بات میں نے کہی تھی، اتفاقاً بات آ گئی تھی، بہت اچھا جملہ جو آپ حضرات میں سے بھی بہت سے ایسے ہوں گے، ابھی 15-20 سال پہلے تقریباً ہر امام بارگاہ اور ہر مسجد میں لکھا رہتا تھا، ابھی تو نہیں لکھا رہتا، ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی کہیں کچھ جگہوں پہ لکھا ہو، لیکن پہلے لکھا جاتا تھا، بڑا اچھا لگتا تھا۔ لکھا ہوتا تھا کہ نماز سے نہ کہو کہ کام ہے، یاد ہے یہ جملہ، بلکہ کاموں سے کہو کہ نماز کا وقت ہے۔ بڑا قیمتی جملہ ہے۔ ہمارے وہاں تو بالکل برعکس ہوتا ہے، سب کچھ ہو جائے اب وقت بچے گا تو نماز ہوگی، نہیں یہ نہیں ہے۔ سب کچھ چھوڑ کر پہلے مصلی پر آؤ، مصلی سے نماز کو مکمل کرنے کے بعد اب دنیا میں آؤ۔ یہ جو قرآن مجید نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو نمازوں کو چھوڑ کر، پیغمبر اسلام کے خطبے کو چھوڑ کر روز جمعہ تجارت کے لیے جا رہے ہیں، قرآن مجید ناپسند کر رہا ہے۔ پیغمبر جیسی عظیم ذات لوگوں کے درمیان خطبہ دے رہی ہو اور لوگ صرف اس لیے کہ تجارت کے لیے سامان آ چکا ہے، اگر میں نے ابھی نہیں لیا یہ مال کوئی اور لے لے گا، نتیجے میں ہمارا نقصان ہوگا، وہ یہ بھول گئے مال بھی چلا جاتا ہے، نماز چھوٹنے سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ملا۔ خسرت دنیا والآخرہ، اسی لیے نہ تو ان کا آخرت میں کوئی فائدہ ہوا نہ دنیا میں فائدہ۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے میں فلسفے کی طرف آپ کو لے کر چلوں کہ جو حضور اکرم نے فرمایا کہ الصلاۃ قربان کل تقی، ہر متقی انسان کو اللہ سے قریب کرنے کا کوئی ذریعہ ہے تو یہ نماز ہے۔ ابتدا ہی میں یہ بات میں عرض کر دوں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ نماز صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ نماز سے بڑی کوئی ولایت کی ترویج کرنے والی شے نہیں ہے۔ نہیں پتہ یہ جملے میں کتنا آپ تک پہنچا پایا، لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرا لے جاؤں۔ دیکھیے نماز یقیناً اللہ کے لیے ہے، اور اس نماز میں یہ جملہ ہمارے لیے کہنا واجب ہے
کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت اور صرف تجھ سے مدد، یہ کہنا نماز میں واجب ہے، وہ بھی ایک بار نہیں، ہر نماز میں کم از کم 2 بار یہ کہنا واجب ہے۔ اس کے باوجود کہ یہ جملہ ہم نماز میں کہتے ہیں، اسی نماز میں ہم پیغمبر اور آل پیغمبر پہ صلوات بھیج کر بتاتے ہیں کہ ان کی بارگاہ سے مانگنا، ان سے توسل کرنا، یہ توحید کے خلاف نہیں ہے بلکہ توحید کے مطابق ہے۔ یہ خود نماز کا پیغام ہے۔ جس نماز میں پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت، اسی نماز میں اسی عبادت کے دوران پیغمبر پہ صلوات موجود ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ایک اور جملہ، السلام علیک ایھا النبی، یہ آپ کو کہنا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ کلمہ خطاب کا لفظ ہے، السلام علیکا، اے پیغمبر آپ پر سلام۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ نماز وہ توحید کا پیغام ہے کہ جس میں ذات پیغمبر کا تذکرہ ضروری ہے۔ نماز اس عبادت کا نام ہے جس میں اہل بیت اطہار کا تذکرہ ضروری ہے، اور یہی تذکرہ ہے کہ جو انسان کی نمازوں کو اللہ کی بارگاہ تک لے کر جاتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان ان عبادتوں کی دنیا میں قدم رکھے، آئے اور اللہ سے خود کو قریب بنائے۔ سب سے عظیم عبادت یعنی نماز کے ذریعے سے مل جل کے صلوات بھیجیے۔ تھوڑا سا آگے سے مٹائیے آپ حضرات۔ تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیے، یہ فاصلہ بیچ کا کم کر دیے تاکہ بہتر طریقے سے میں اصل گفتگو اب آپ کے سامنے شروع کر رہا ہوں۔ اور یہ توجہ رہے کہ ان مجلسوں کا اصل مقصد یہی ہے کہ ان انسانوں کو اللہ کا بندہ بنایا جائے۔ سرکار سید الشہداء کا اس میدان کربلا میں اصل مشن اور مقصد یہی تھا۔ امام چاہتے تھے کہ اس قوم کی اصلاح کریں اور اس قوم کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ تک واپس لے کر آئیں۔ آئیے چلیے چلتے ہیں کہ اس نماز کو کس انداز سے ہمارے لیے لازم قرار دیا گیا اور اس نماز کے کیا فائدے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے بڑی جو آج مشکل ہے وہ مشکل ہے انسانوں کے درمیان پائی جانے والی بے چینیاں۔ سب سے بڑی مشکل ہے۔ کبھی ہمیں محسوس ہو جاتا ہے، کبھی ہم محسوس نہیں کر پاتے۔ بے چینی کے یہ معنی نہیں ہے کہ پھر وہی انسان بے چین ہے کہ جو نیند کی گولی لیتا ہے، نہیں۔ نیند کی گولی لینے والے کچھ لوگ ہیں، لیکن بے چین ہو کر راتوں کو بستروں پر نہ سونے والے تقریباً 95% لوگ ہیں۔ بے چین ہیں، پریشان ہیں، کبھی حالات کی بنا پر، کبھی سیاست کی بنا پر، کبھی ماحول کی بنا پر، کبھی مال کے نہ ہونے کی بنا پر، کبھی خاندان والوں کی بنا پر، کبھی محلے والوں کی بنا پر، کبھی گھر والوں کی بنا پر، کبھی اولاد کی بنا پر، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے۔ کچھ نہیں ہے تو جو آفس جاتے ہیں وہ باس کی وجہ سے راتوں کو نہیں سو پا رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی مشکل ہے کہ جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں ٹینشن ہے۔ اور یہ ٹینشن ساری مصیبتوں کی جڑ ہے۔ ساری بیماریاں شروع ہوتی ہیں یا پیٹ سے یا دماغ سے۔ یہ دماغ کی جو بیماری ہے وہ ٹینشن کی بنا پر ہے۔ یہ جو ساری دنیا کی مشکل ہے، اس مشکل کا ایک اکیلا واحد حل ہے، ذکر پروردگار۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر واقعاً سکون چاہیے ہے، آپ واقعاً بے چینی کے عالم میں بستر پہ لیٹے، نیند نہیں آ رہی ہے، آپ ہاتھ میں تسبیح لے کے ذکر پروردگار شروع کر دیجئے۔ ذکر پروردگار میں البتہ تمام اذکار شامل ہیں، جن میں ذکر اہل بیت بھی شامل ہے، ذکر پیغمبر بھی شامل ہے، آل رسول کا تذکرہ بھی شامل ہے۔ ذکر آپ شروع کر دیجئے، بے چینی بھی دور ہو جائے گی، نیند بھی آ جائے گی۔ یہ جو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہے، اس کا بہترین مصداق نماز ہے۔ اگر آپ واقعاً بے چین ہیں، آئیے مصلی پہ کھڑے ہوئیے۔ آپ نے جہاں مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں نماز شروع کیا، سارے ٹینشن دور۔ پتہ یہ چلا دنیا مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن کب؟ جب اللہ میرے ساتھ نہ ہو۔ اللہ میرے ساتھ ہے، پوری دنیا مل کر بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ توجہ رہے اور اس پر یقین کامل ہونا چاہیے۔
اللہ ساتھ ہو دنیا کچھ نہیں کر سکتی، اور اگر دنیا ساتھ ہو اللہ ساتھ نہ ہو دنیا مل کر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہ حقیقت ہے جسے ہمیں اپنے اندر محسوس کرنا چاہیے۔ قرآن مجید اسی لیے صاف لفظوں میں ذکر پروردگار کو دلوں کے اطمینان کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر۔ البتہ بعض تفسیر میں صبر سے مراد یہاں پر یہی روزہ ہے جو ہم رکھتے ہیں، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ اور دوسرے مرحلے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ مدد چاہیے ہے، نماز کی بارگاہ میں آؤ، نماز تمہارے لیے بہترین مددگار ہے۔ اس نماز کے ذریعے سے ہم نے کیوں نہیں سکون حاصل کیا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قرآن مجید ایک سبب بیان کر رہا ہے اس نماز کا کہ تمہیں اسی نماز کے ذریعے سے فلاح ملنے والی ہے۔ جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اگر واقعاً اس دنیا میں کچھ بننا ہے تو نماز کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ نماز کو چھوڑ کر کچھ نہیں بن سکتے، نماز ہمراہ ہے تو بہت کچھ ملے گا۔ اور میں عرض کروں گا، اللہ کرے کہ مجھے آخر میں وقت ملے، میں عرض کروں گا کہ اسی نماز کی بنا پر انسانوں کو کامیابیاں بھی ملتی ہیں اور دنیا میں ظاہری نجات بھی ملتی ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں نہیں محسوس کیا۔ میں عرض کروں قرآن مجید کی ان آیات شریفہ کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اچھی حکمت جو حضور اکرم نے نماز کی بیان فرمائی ہے، حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ مثال کی دنیا میں شاید اس سے بہتر مثال ممکن نہیں ہے۔ حضور اکرم نے نماز کی مثال ایک ایسی شے کے ذریعے دیا ہے جو واقعاً بے مثال ہے، بے مثال، بالکل بے نظیر۔ حضور اکرم نے اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما ہے اور ان اصحاب کے درمیان ایک جملہ فرمایا کہ لو کان علی باب احدکم، باب دار احدکم نہر، ایک ایک لفظ قیمتی ہے، کاش اس پر گفتگو کے لیے موقع ہوتا تو انسان تفصیلاً گفتگو کرتا۔ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر ایک نہر بہہ رہی ہے، ایک پانی کا چشمہ ہے یا نہر ہے کہ جو تمہارے دروازے کے اوپر سے گزر رہا ہے، یہ بھی بڑی قیمتی بات ہے۔ حضور اکرم نے نہیں فرمایا کہ گھر کے اندر ہے، فرمایا گھر کے باہر ہے۔ یہ بھی ایک حکمت ہے کہ جس کے لیے موقع نہیں ہے میں عرض کروں۔ فرماتی ہے کہ اگر گھر کے دروازے کے باہر تمہارے کوئی نہر بہہ رہی ہے، اس نہر میں وَاغْتَسَلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّنْهُ 5 مرات، اگر کوئی شخص جائے اور اس نہر میں ایک دن میں 5 بار اپنے بدن کو دھو لے، 5 بار جا کر نہا لے، 5 بار جا کر یہ غسل کر لے، اکان یبقى فی جسدہ من الدرن شیئا، کیا ممکن ہے کہ اس کے بدن پر اس 5 دفعہ دھونے کے بعد بھی کوئی گندگی باقی رہ جائے؟ بامبے کے کلچر میں عام طور پر لوگ ایک دفعہ ضرور نہاتے ہیں۔ ایک دفعہ جس دن آپ نہیں نہاتے اس دن آپ کو کیا لگتا ہے؟ ارے باپ، لگتا ہے کئی دنوں سے نہیں نہائیں۔ کیوں؟ جبکہ ایک دن میں ابھی کل نہائے ہیں اور کل نہائیں گے، بیچ میں ایک دن نہیں نہائے، لیکن لگتا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کتنی گندگی ہے۔ یہ جو آپ کو احساس ہو رہا ہے وہ اس بنا پر کہ ایک بار نہاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ اور اگر ایک دن میں 2 بار نہاتے ہوں تو ایک دن میں 3 بار، 4 بار، 5 بار اگر نہا رہے ہوں کیا حال ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی گندگی بچنے کا سوال نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ پہ دھول بیٹھی تھی وہ نہانے سے دور ہو گئی، آپ کے چہرے پہ دھول تھی وہ نہانے سے دور ہو گئی، آپ کے مثلاً پیروں میں دھول لگ گئی تھی وہ نہانے سے، سب کچھ، پورا بدن آپ کا پاک صاف ہو گیا، اچھے سے آپ کا بدن صاف ہو گیا۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ کیا 5 دفعہ اس نہر میں نہانے کی بنا پر ابھی بھی تمہارے بدن پر کچھ ایسی گندگی باقی بچے گی؟ قلت، راوی کہتا ہے کہ لا یا رسول اللہ، اب تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے گندگی میں جو میرے بدن پر باقی بچی ہو۔ حضور اکرم فرماتے کہ فَإِنَّ مِثْلَ الصَّلَاةِ كَمَثَلِ النَّهْرِ الْجَارِ كُلَّمَا صَلَّى كَفُرَتْ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ، فرمایا یہ تمہارے گھر کے دروازے پر پائی جانے والی نہر کی طرح سے یہ نماز ہے کہ جس نماز کو اگر ایک انسان 5 دفعہ پڑھ لیتا ہے،
جس طرح سے نہر میں نہا لینے سے بدن سے گندگی دور ہو جاتی ہے، 5 بار نماز پڑھ لینے سے تمہارے گناہ پاک ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ معمولی بات نہیں ہے، خود بخود یہ نماز ہے جو تمہارے گناہوں کو پاک کر دیتی ہے۔ اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ جو حکمت ہے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے 5 وقت کی نماز رکھی ہے، اس کی اصل حکمت یہی ہے جو رسالت مآب نے بیان فرمائی۔ ہمیں اللہ سے قریب ہونا ہے، ہمیں اللہ سے لو لگانا ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں خود کو پہنچانا ہے، ہمیں اللہ سے کچھ لینا ہے، تو آؤ مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط کر لو۔ آپ توجہ فرمائیں، میں اسی کے ضمن میں جو علماء نے ایک تشبیہ دی ہے اس تشبیہ کو آپ کے سامنے عرض کروں اور اس کے بعد اگلے مرحلے کی طرف میں آپ کو لے کے آ جاؤں۔ دیکھیں توجہ فرمائیں، ہم سفر پہ جب نکلتے ہیں تو ہم سب کی یہ کوشش ہوتی ہے، آج کے زمانے میں تو آسان ہے، آپ کو بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ آپ جس شہر میں جا رہے ہیں اس میں مثلا کون کون سے ہوٹلز ہیں، کہاں کہاں ریسٹورنٹس ہیں، کہاں کہاں کے اوپر مارکیٹ ہے، کون سا سامان وہاں پہ مشہور ہے، کس مارکیٹ میں کس ریٹ میں سامان ملتا ہے، یہ آج آپ کے لیے آسان ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ کسی شہر کی طرف سفر کر رہے ہو تو آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس شہر میں موجود اپنے کسی جاننے والے سے رابطہ کر لیا جائے تاکہ جب وہاں پہنچے تو نیا شہر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نئے پن کی بنا پہ کوئی دھوکہ ہو جائے۔ اچھا آج کے زمانے میں جب ساری چیزیں آسان ہیں تو یہ بھی آسان ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تلاش کیا، نیٹ پہ تلاش کیا، فیس بک پہ تلاش کیا، میڈیا میں کہیں نہ کہیں آپ کو مل گیا۔ ایک بچپن کا دوست تھا، اتنے دنوں سے رابطہ نہیں تھا، چلے اب اس سے رابطہ کر لیا جائے۔ ڈھونڈنے کے بعد اس سے رابطہ کیا آپ نے اور اس سے یہ طے کیا کہ اب دیکھو میں تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں، فلاں دن فلاں موقع کے اوپر مثلا میری فلائٹ ایئرپورٹ کے اوپر پہنچے گی، تم مجھے لینے کے لیے آ جانا، اس لیے کہ مجھے نہیں پتا ہے، وہ شہر میرے لیے نیا ہے، کہیں مجھے دھوکہ نہ ہو جائے، مجھے فلاں جگہ پہنچنا ہے، تم میرے ساتھ رہنا اور ذرا سا 2 دن 3 دن میں وہاں پہ رہوں گا، میرا ساتھ دینا اور میرا کام پورا کر دینا۔ یہ انسان اب اس سے بار بار رابطہ کرے گا جب تک کہ سفر شروع نہ کر دے کہ مثلا مجھے اگلے سنڈے کو آنا ہے، تو اب بار بار رابطہ اسی سنڈے سے شروع ہو چکا ہے، دیکھو میں سنڈے کو آنے والا ہوں، سنڈے کو میرا سفر ہے، سنڈے کو فلاں ٹائم پہنچیں گے، اور جیسے جیسے دن سنڈے کا آ رہا ہے اور رابطہ قوی ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ سیٹرڈے آ گیا، دیکھو کل میں نکل رہا ہوں، سنڈے کی مارننگ میں دیکھو بس اب گھر سے نکل رہا ہوں، ایئرپورٹ جا رہا ہوں، اس طرف خیال رکھنا، راستے میں بات نہیں ہو پائے گی، ہو سکتا ہے وہاں پہنچوں تو مجھے نیٹ نہ مل پائے، لہٰذا فلاں ٹائم پہ پہنچا۔ اتنا زیادہ کیوں؟ اس لیے کہ منزل نئی ہے، اس نئی جگہ پر رہنے والے سے اپنے رابطے کو مضبوط رکھنا ہے۔ یہ تو تب ہے جب پتا تھا کہ سنڈے کو جانا ہے، اور اگر یہ معلوم ہو کہ جانا ہے لیکن یہ نہ معلوم ہو کہ کب جانا ہے، اب تو رابطے کا انداز بدل جائے گا، صبح و شام مسلسل رابطہ، دیکھو میں کبھی بھی نکل سکتا ہوں، کبھی بھی آ سکتا ہوں، کبھی بھی پہنچ سکتا ہوں، خود کو تیار رکھنا، ریڈی رکھنا، میرا خیال کرنا، بچپن کی دوستی ہے، یہ ساری چیزیں۔ یہ جو رابطہ انسان منزل پر موجود اپنے جاننے والے سے کر رہا ہے، ٹھیک یہی صورتحال اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے رکھی ہے۔ تمہیں آخرت کے سفر پہ نکلنا ہے لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ سنڈے کو جانا ہے یا سیٹرڈے کو نکلنا ہے، یہ نہیں پتا ہے کہ فرائیڈے کو سفر ہے یا آج ہی کل نکل جانا ہے۔ جب یہ نہیں پتا ہے تو اب کیا کرے؟ کہا وہ جو منزل پر تمہارا پروردگار ہے اس سے اپنے رابطے کو مضبوط کر لو۔ صبح میں اٹھو تو اللہ کی بارگاہ میں آؤ کہ خدارا مجھے اب تیرے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد میں پہنچ جاؤں، خدارا میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، دوپہر کے موقع پہ پھر مصلی پہ آ کے کھڑا ہے کہ خدارا مجھے یہ 2-4 گھنٹے 6 گھنٹے کی عمر ملی ہے، میں پھر تیری بارگاہ میں آ کے اپنے رابطے کو استوار کر رہا ہوں، پھر شام کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے کہ خدارا مجھے وقت مل گیا تو میں پھر تیری بارگاہ میں آیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ صبح تک مجھے زندگی نہ ملے، میں تیری بارگاہ میں اگر حاضر ہو جاؤں تو میرا خیال کرنا۔ یہ بار بار مصلی پہ آ کے اللہ سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ اپنے سفر کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر ایک جملہ اور کہتا چلوں، دیکھیے سفر پہ جب انسان نکل رہا، اب یہاں سے تھوڑی توجہ فرمائیے گا،
سفر میں جب انسان نکل رہا ہو تو کوشش کرتا ہے کہ اس منزل پر موجود اپنے جاننے والے سے رابطہ کرے، لیکن ظاہر سی بات ہے آج تک بچپن میں آپ نے اس سے دوستی تو نہیں کی تھی، اس کے ساتھ کلاس میں رہے تھے، آج 20 سال کے بعد اس سے آپ فون پہ بات کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی وہ بھی تو ایڈ جائے گا کہ اچھا ماشاء اللہ اب وقت پڑا ہے، غرض پڑی ہے تو اب فون کر رہے ہو، آج تک پوچھا نہیں، آج تک فون نہیں کیا، میرا باپ مر گیا مثلا مجھ کو تم نے فون نہیں کیا، مثلا رابطے استوار نہیں کر رہے تھے، آج اچانک مجھے فون کر رہے ہو، اس لیے کہ تمہیں کام آن پڑا ہے، یہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ ناراض کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ دیکھو تم نے اتنے دنوں سے اپنا رابطہ نہیں رکھا تھا، اب اچانک جب کام پڑا ہے تو مجھے یاد کر رہے ہو، جو آپس میں کہا تھا مطلبی دوست، تو یہ کبھی کبھی شکوہ ہو سکتا ہے۔ کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ اب یہاں سے تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا۔ اگر اس منزل پر موجود اپنے دوست سے رابطہ کرنا ہو تو انسان تلاش کرتا ہے کہ اس کا کوئی قریبی میرے شہر میں ہے یا نہیں ہے، اس کا پتہ مل جائے گا تو کیا ہوگا کہ اس کے ذریعے سے فون کروائیں گے۔ نہیں پتا آپ کا ذہن متوجہ ہے یا نہیں ہے؟ مثلا وہ میرا دوست رہتا ہے، مثلا اس وقت رہتا ہے افریقہ میں، اس کی ممی رہتی ہیں بامبے میں، میں اگر ڈائریکٹ فون کروں گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ تو ناراض ہوگا، دیکھو 20 سال بعد آج فون کر رہے ہو، جب کام پڑا ہے تو مجھے یاد کیا ہے۔ بہتر طریقہ ہے اس کی ممی کے پاس چلا جاتا ہوں، اس سے کہتا ہوں کہ آپ کا بیٹا وہاں افریقہ میں موجود ہے، میں افریقہ پہلی بار جا رہا ہوں، میرا رابطہ اس سے ٹوٹ چکا ہے، آپ ذرا سا سفارش کر دیجئے کہ آپ کا بیٹا وہاں پر جب میں پہنچوں تو میرا خیال کرے۔ آپ متوجہ ہوئے؟ درمیان میں کسی بڑے کو قرار دے کر جب منزل پر موجود دوست سے رابطہ کیا جائے تو اب یہ رابطہ ٹوٹنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اگر ممی نے اپنے بیٹے کو فون کر دیا کہ دیکھو تمہارا بچپن کا ساتھی ہے جو جا رہا ہے افریقہ، خیال کرنا، میں ڈائریکٹ فون کرتا تو شاید ممکن ہے کہ میرا وہ دوست افریقہ والا انکار کر دیتا، لیکن اب جب ماں نے کہہ دیا تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پردیس میں موجود میرا ساتھی انکار کر دے کہ نہیں ممی میں اس کا کام نہیں کروں گا۔ اب آپ سمجھے واسطوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ یہی چاہتا ہے میری بارگاہ میں اتنے دنوں بعد واپس پلٹ رہے ہو تو کم از کم اہل بیت کا واسطہ لے کر آنا۔ یہ اہل بیت اطہار کا واسطہ اسی لیے ضروری ہے، اور معمولی بات نہیں ہے۔ ان واسطوں کی بنا پہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں انسان اپنے کو مقرب پروردگار بنا لیتا ہے، اللہ سے خود کو قریب کر لیتا ہے، کس بنا پر کہ اس انسان نے درمیان میں جن شخصیتوں کو قرار دیا ہے وہ شخصیتیں اللہ سے بڑی قریب ہیں۔ اگر رسالت مآب نے کہہ دیا کہ یہ میرا امتی ہے، اگر شہزادی نے کہہ دیا کہ یہ میرے بیٹے کا عزادار ہے، اگر امام حسین نے فرما دیا کہ یہ میرے لیے آنسو بہانے والا ہے، یہ جو اب رشتہ تیار ہوگا یہ بڑا مضبوط ہوگا۔ اور اسی لیے نمازوں کے ساتھ، نمازوں سے پہلے اور نمازوں کے بعد توسل ضروری ہے۔ یہ جو آپ اذان میں سرکار امیر المؤمنین کا نام نامی اپنی زبان پر لیتے ہیں، یہ توسل ہو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ جو قنوت میں آپ اہل بیت اطہار کے لیے صلوات بھیجتے ہیں، نماز میں، رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں صلوات پڑھ رہے ہیں، یہ توسل ہو رہا ہے۔ یہ جو قنوت میں آپ اہل بیت اطہار کے لیے دعا کر رہے ہیں، دعا کی انہیں ضرورت نہیں ہے، یہ دعا ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔ پروردگار ہمارے آخری امام کی حفاظت فرما، یہ جملہ جب آپ کہتے ہیں ان کو حفاظت کی ضرورت ہے، میری دعا کی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ دعا ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ دعا حضرت کے لیے کریں گے، دعا کی بنا پہ حضرت ہم کو دعا دیں گے۔ یہ دعا اس لیے ہے، ہمیں اس لیے اہل بیت اطہار کا وسیلہ ضروری ہے کہ ان کے بغیر ہماری نماز اللہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ میں آئیے آپ کو لے کر چلوں ایک روایت اور عرض کر کے بات کو مکمل کیے دیتا ہوں۔ فرمایا
کہ نماز کی حکمتوں میں سے ایک حکمت بڑی قیمتی ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا یہ وہ حکمت ہے جو دو معصوم نے فرمائی ہے۔ ایک خود جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا اور دوسرے خود سرکار امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ جناب صدیقہ طاہرہ نے اسی خطبہ فتق میں اس کے بارے میں فرمایا، اور سرکار امیر المؤمنین نے کلمات قصار کے طور پر جو بیان دیا ہے، وہ کلمات قصار جو نہج البلاغہ میں جمع ہوئے ہیں، یہ بعد میں امیر المؤمنین کا بیان ہے۔ مولا بھی فرما رہے ہیں، جناب سیدہ بھی فرما رہی ہیں کہ الصلاۃ فرض اللہ الصلاۃ، اللہ رب العزت نے نماز کو فرض کیا، کیوں؟ تنزیہا لکم من الکبر، تمہیں غرور سے بچانے کے لیے، تمہیں اکڑنے سے بچانے کے لیے، تمہارے اندر یہ احساس نہ پیدا ہونے پائے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ اگر اس احساس کو توڑنا ہے، آؤ مصلی پہ آؤ۔ آپ دیکھ لیجئے، مغرور کبھی اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے سجدہ نہیں کرتا، اور الٹا بھی ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے سجدہ کر لیتا ہے حقیقی طور پر، پھر وہ کبھی اکڑتا نہیں ہے۔ آپ نے بہت میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا، میں نے تمہارے ٹیوشن کا پیسہ دیا، میں نے تمہاری اسکول کی فیس دیا، میں نے، یہ جو میں نے بار بار ہو رہا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے ابھی حقیقی سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کیا نہیں ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں اس نے واقعاً سجدہ کر لیا ہوتا تو یہ رقم کو دینے کے بعد یہ سوچتا کہ میں نے نہیں دیا ہے، اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچوایا ہے۔ یہ بڑا قیمتی ہے۔ یہ جو ہمارے مزاج میں ذرا سا تھوڑا سا کوئی کام کیا، یہ بہت عجیب ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی مصیبت بن جاتا ہے۔ حتیٰ کبھی کبھی تو بڑا عجیب لگتا ہے، ایک کسی غریب بچے کو بستہ بیگ، یہ جو اسکول بیگ ہوتا ہے وہ بھی دیا تو اس پہ بھی نام لکھ دیا، کیوں؟ میں نے دیا ہے۔ یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، یہ خود بتا دیتی ہیں کہ انسان کی نیت کیا ہے، انسان کا ارادہ کیا ہے۔ کام کیجئے، اللہ کے لیے کیجئے، بتانے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اگر واقعاً اللہ نے قبول کر لیا تو ساری دنیا میں آپ کا نام ہوگا، اور اگر اللہ نے نہیں قبول کیا، ساری دنیا میں نام لکھ ڈالیے، آپ کا کوئی نام نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا ہمیں اپنے نیچر کو، اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا۔ بڑا عجیب لگتا ہے، مسجد میں پنکھا لگا ہو اور پنکھے کے پر کے اوپر، یہ پر ہے نا، یہ بلیڈز، پر کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے فلاں نے ڈونیٹ کیا۔ ارے بھائی، وہاں کیا ضرورت ہے؟ مسجد کے پنکھے کو آپ نے اللہ کے لیے ڈونیٹ کیا ہے، نہ اپنے نام کو روشن کرنے کے لیے، اللہ کے لیے کیا ہے تو نام نہ لکھیے۔ نام لکھا ہے تو نہ کہیے کہ میں نے اللہ کی راہ میں ڈونیٹ کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بڑی عجیب ہیں۔ لہٰذا اگر واقعاً یہ اپنے اندر کی اکڑ، اپنے اندر کا غرور توڑنا ہے، حقیقی سجدہ کیجیے، حقیقی نماز پڑھیے، اللہ کی بارگاہ میں آئیے کہ خدارا تو نے مجھے وسیلہ بنایا کہ میں یہ چیز لوگوں تک پہنچا سکوں، میں تیری بارگاہ میں شکر گزار ہوں۔ بس میں نے آخری پڑاؤ تک آپ کو لے کر آ گیا۔ اب جو وقت بچا ہے میں جلدی جلدی اس واقعے کو پیش کر کے بات کو مکمل کروں گا۔ دیکھیے، حقیقت یہ ہے، اگر دنیا کی ظاہری مصیبتوں سے خود کو بچانا ہے، نماز پڑھیے۔ اور اب یہاں سے بڑی ذمہ داری سے باتیں کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا۔ نماز صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، اول وقت پڑھنا ضروری ہے۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ مثلا نماز صبح، مثلا کہہ رہا ہوں، اگر 5 بجے ہو رہی ہے تو ایک نماز وہ بھی ہوتی ہے جو 6:15 بجے کے آس پاس ہوتی ہے۔ اللہ کو 5 بجے کی نماز پسند ہے۔ اور اگر مسئلہ اور آگے بڑھ جائے کہ ٹھیک ہے نماز صبح چھوٹتی ہے تو کون سا مسئلہ ہے، میں 12:30 پونے 1 بجے پڑھ لوں گا، یہ اور بڑی مصیبت ہے۔ اللہ کو نماز نہیں، اول وقت کی نماز پسند ہے۔ وہ الگ بات ہے آپ کی آنکھ نہیں کھلی، بیدار نہیں ہوئے، کوئی مجبوری تھی، کوئی پریشانی تھی، کوئی مصیبت تھی، بیماری تھی، کوئی سختی تھی، اگر اول وقت سے آپ آگے بڑھ گئے تو الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر نہ چھوڑیے۔
2-4 منٹ کی بات الگ ہے کہ 5 منٹ 10 منٹ مثلا آگے بڑھ گئے الگ بات ہے، لیکن کچھ لوگ کافی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مثلا ظہرین کی نماز کا وقت ہے آج کل 12:42 ہے، ہم کب پڑھتے ہیں؟ 6:45 بجے۔ نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اول وقت کی اپنی اہمیت ہے۔ میں ایک مثال دے دوں اور اس کے بعد واقعے کی طرف آپ کو لے کر آؤں۔ آپ حضرات میں سے بہت سے ایسے ہوں گے کہ مثلاً پیرنٹس الگ رہتے ہیں، بیٹا الگ رہتا ہے، مصروفیت کی بنا پہ آفس کے پاس میں اس نے اپنا مثلاً گھر لے رکھا ہے، اور وہ مثلاً اپنے والد سے ملنے کے لیے ویکینڈ میں جاتا ہے، ایوری سنڈے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ والد کے لیے گھر میں تو بڑی رونق ہو جاتی ہوگی، بیٹا ملنے آ رہا ہے۔ سنڈے جب بیٹا ملنے آ رہا ہے تو پورے گھر میں بہار آئی ہے، رونق آئی ہوئی ہے، اور ابھی سنڈے کو مل کر آج کے دن بیٹا گیا تھا، منڈے کو پھر آ گیا دوپہر میں۔ والد کو برا لگے گا یا اچھا لگے گا؟ اچھا لگے گا، لیکن ظاہر کیا کرے گا؟ بیٹا خیریت، اس وقت آ گئے؟ اب دروازہ کھولا، بیٹا دروازہ کھولا، اس وقت ملنے آ گئے؟ ہاں پاپا، ہاں ڈیڈی۔ کیا آفس نہیں تھا؟ کیا آفس تھا؟ آج کوئی میٹنگ نہیں تھی؟ کیا میٹنگ بھی تھی؟ کوئی کام نہیں تھا؟ کام بھی تھا۔ پھر میں ساری میٹنگ، سارا کام چھوڑ کر صرف آپ سے ملنے آیا ہوں۔ باپ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، کوئی محسوس کر سکتا ہے؟ ہم سوچ نہیں سکتے۔ جو دل میں باپ کی خوشی پیدا ہوگی اس کا دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بیٹا تم میرے لیے میٹنگ چھوڑ کے آئے ہو، میرے لیے آفس چھوڑ کے آئے ہو، میرے لیے مشکلات جھیل کے آئے ہو، اور اب باپ کا عالم یہ ہے کہ کیا ملے کیا کھلا دے۔ گھر میں پھل رکھا ہے، کھلانے پہ تیار ہے، کھانا رکھا ہے، کھلانے پہ تیار ہے، جو بھی نعمت گھر میں رکھی ہے وہ پیش کر رہا ہے، بیٹا کھا لو، تم میرے لیے الگ سے آئے ہو۔ یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ آپ ذرا انصاف سے بتائیں، جب اپنی مصروفیتوں کے درمیان بیٹا باپ سے ملنے کے لیے وقت کے اوپر آ جاتا ہے، باپ کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ اگر خدا کو بھی یہ دکھائی دے میرا بیٹا، میرا یہ بندہ ہے جو میٹنگ چھوڑ کے آیا ہے، میرا یہ بندہ ہے جو کام چھوڑ کے آیا ہے، میرا یہ بندہ ہے جو ڈیل چھوڑ کے آیا ہے، اب عالم یہ ہے کہ یہ بندہ وقت کے اوپر سارے کام چھوڑ کر اللہ سے ملنے آ گیا ہے، اللہ بھی اس کو ساری نعمتیں دینے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ 5-7 منٹ 10 منٹ کی بات ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر مسجد دور ہے تو آپ مسجد ہی پہنچیں، نہیں، جہاں ہیں وہیں پہ نماز۔ 2-4 منٹ اگر تاخیر ہو جائے الگ بات ہے، لیکن زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان نماز کو اول وقت پڑھے۔ ایک واقعہ ملتا ہے، اور اب میرے پاس وقت بھی کم ہے لیکن میں جلدی اس کو پورا کروں گا۔ واقعہ بڑا قیمتی ہے اور ہم سب کے لیے بہترین درس ہے۔ انقلاب ایران کے کامیاب ہونے کے تقریباً 2-4 سال بعد کا ایک واقعہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ایران میں اس زمانے میں وہ افراد بھی موجود تھے کہ جو انقلاب سے پہلے وہ شاہ کے زمانے میں ایک اچھی زندگی گزارتے تھے، انقلاب کے بعد ان کی زندگیاں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک باطل، ایک ظالم بادشاہ کے زیر نظر تھے، اور اب زندگی بدل گئی تھی۔ ایک شخص کے بارے میں ملتا ہے، مصطفیٰ نام جس کا تھا، وہ خود انجینئر تھا۔ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مولانا اپنے بیٹے کے ساتھ ہاسپٹل گئے تھے عیادت کرنے کے لیے کسی کی، اور اچانک، ظاہر ہے کہ وہ مولانا اس علاقے کے پیش نماز بھی تھے، وہ عیادت کر رہے تھے کہ اذان کا وقت قریب آنے لگا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب میں جا رہا ہوں اور میرا بیٹا یہاں پر آپ کے ساتھ بیٹھے گا، میں جب واپس آؤں گا تو میرا بیٹا بھی نماز پڑھ لے گا، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ گھر واپس جائیں گے۔ وہ مولانا چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ بیٹے نے اپنا ایک منظر دیکھا اور اس منظر کے بارے میں اپنے والد سے پوچھا۔ والد نماز پڑھا کے جب واپس پلٹے، بیٹے نے کہا کہ ابھی میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ کیا؟ کہ اسی بغل کے بیڈ کے اوپر، ظاہر ہے کہ ہاسپٹل میں بیڈز لگے ہوتے ہیں، بغل کے بیڈ کے اوپر جو عیادت کرنے شخص آیا تھا، اس کو اچانک میں نے دیکھا کہ جیسے ہی اذان، آپ جانتے ہیں ایران میں اول وقت اذان کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ ہمارے انڈیا میں کلچر ہے کہ دوپہر کی نماز 1 بجے ہوگی، ایران میں ساری جگہوں کے اوپر اول وقت ہوتی ہے، جیسے عراق میں ہے اول وقت ہوتی ہے ہر جگہ، مثلا 12:42 پہ ہے تو 12:42 پہ اذان ہوگی، 12 پر جیسے جمعے کے دن ہوتا ہے ہمارے وہاں بھی، ویسے چونکہ یہاں کے اوپر سسٹم ایسا ہے
کہ یہاں کے اوپر لوگوں کے لیے لنچ ٹائم 1 بجے ہوتا ہے، لہٰذا 1 بجے کا تصور ہے، ورنہ جہاں پہ ایسا نہیں ہے ان جگہوں کے اوپر لوگ اول وقت نماز پڑھتے ہیں۔ جیسے ہی اذان شروع ہوئی، وہاں پہ اذان آتی ہے ہاسپٹلس میں اور بقیہ جگہوں کے اوپر، جیسے ہی اذان شروع ہوئی، یہ بیٹا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے وہیں کے اوپر ایک چادر بچھائی، سجدگاہ رکھی، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ بابا مجھے بڑا تعجب ہوا، یہ پینٹ شرٹ والا انسان، یہ انسان کہ جس کو دیکھنے سے نہیں لگتا کہ مومن متدین ہوگا، اس نے بالکل اول وقت نماز پڑھی۔ یہ پہچانتے تھے اسے، یہ مولانا اس کو پہچانتے تھے کہ بیٹا ان کی زندگی کا واقعہ قیمتی ہے اور اسی بنا پر یہ اس طرح سے نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ بیٹے نے پوچھا کہ واقعہ کیا؟ کہا انہی کو بلا کے پوچھنا۔ بلایا، بیٹے کے سامنے اب انہوں نے پورا واقعہ نقل کیا۔ جو مجتبیٰ نام تھا، یہ خود انجینئر تھے، انہوں نے بتایا کہ میں شاہ کے زمانے میں اس تہران کا سب سے بڑا انجینئر تھا، اور عالم یہ تھا کہ اس تہران میں کوئی پروجیکٹ بھی بغیر میری سائن کے آفیشلی وہ آگے نہیں جا سکتا تھا۔ کہیں پل بننا ہے، کہیں کے اوپر کوئی کام ہونا ہے، سڑک بننی ہے، میں آخری سائن کرتا تھا تب وہ پاس ہوتا تھا۔ اتنی بڑی پوسٹ تھی میری کہ ایک برج بن رہا تھا، اور جس برج کے بننے کے لیے بڑا پیسہ خرچ ہوا تھا اور میری سائن سے سب کچھ طے ہوا تھا، اور یہ طے ہوا تھا کہ یہ جب بن جائے گا تو یہ بہت قیمتی برج سمجھا جائے گا اس تہران کا۔ کہ یہ برج جس زمانے میں تعمیر ہو رہا تھا، اس زمانے میں عالم یہ تھا کہ میں، ظاہر ہے کہ میں نمازوں کا پابند، جیسے میں نے آج نماز کی پابندی کی ہے، میں نمازوں کا بڑا پابند تھا۔ اچھا نہیں پتہ آپ کو خبر ہے یا نہیں ہے، شاہ کے سامنے مذہب کی گفتگو بہت بڑا عیب تھا۔ مذہب کی گفتگو نہیں ہو سکتی، ساری گفتگو کیجئے، دین اور مذہب کی بات نہ کیجئے گا۔ کہ ایک دن ایسا آیا کہ شاہ کے بارے میں پتہ یہ چلا کہ وہ اس پروجیکٹ کو خود دیکھنے آ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے چونکہ سب سے بڑا انجینئر میں تھا، لہٰذا ذمہ داری میری تھی کہ اس پروجیکٹ کو دکھاؤں، بتاؤں، سمجھاؤں کہاں پر کیا بننا ہے، کیسے بننا ہے، کیا خرچہ ہونا ہے، سارا پروجیکٹ مجھے کو پیش کرنا تھا۔ اور ٹائم جب میں نے پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ اچھا شاہ کے بارے میں شاید آپ کو پتہ ہوگا، شاہ اپنے وقت کا بڑا پابند تھا۔ شاہ کے بارے میں پتہ یہ چلا کہ وہ 12 بجے آئے گا۔ میں نے کہا تو بڑا اچھا ہے، آج کل 12:20 پہ نماز ظہرین ہوتی ہے، 12 بجے آئے گا، 5-7 منٹ 10 منٹ بیٹھے گا، ہمارے ساتھ ساری گفتگو ہوگی، وہ چلا جائے گا۔ اچھا سلسلہ یہ تھا کہ سارے انجینئرز کھڑے ہوں گے، اور وہ پہلا انجینئر کہ جو اس کی گاڑی کے پاس کھڑے ہو کے اسے ریسیو کرے گا، لے کر جائے گا، وہ میری ذمہ داری تھی۔ 12 بج چکے ہیں، 12:05 ہو، اچھا کبھی لیٹ نہیں ہوتا تھا لیکن لیٹ ہو رہا ہے، 12:05، 12:10، 12:15 اور 12:20 پہ اذان ہونی ہے۔ کہ اب تو میری دھڑکنیں بڑھنی شروع ہوئیں، اور دھڑکن یہاں تک پہنچ گئی کہ اب وہ بالکل 1 منٹ بچا، اور پتہ یہ چلا کہ بس گاڑی پہنچ رہی ہے، یعنی 12:19 ہو چکے ہیں، اور شاہ کی گاڑی، اس زمانے موبائل ہوتا نہیں تھا، لوگ دیکھ کے بتاتے تھے کہ بس شاہ کی گاڑی بس پہنچ رہی ہے۔ کہ میں نے سوچا کہ ہوا کرے شاہ کتنا بھی بڑا ہو، میں نے وہیں تھوڑا پیچھے ہٹ کے، میرے ذہن میں ہمیشہ مصلی رہتا تھا، میں نے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کر میں نے ظہر کی نماز شروع کر دی، اور جیسے ہی نماز میری شروع ہوئی اچانک مجھے محسوس ہوا کہ پیچھے گاڑی آ کر رک چکی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، آج مجھے پھانسی ہونی ہے۔ شاہ کے سامنے کوئی نماز پڑھے، وہ بھی اتنا بڑا انجینئر، جو شاہ کا انجینئر نماز پڑھے تو بہت بڑی قیامت ہے۔ کہ میں مطمئن کہ آج میری زندگی کی ختم ہونے والی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بہرحال کتنا بھی انسان مومن ہو، کہیں نہ کہیں دل تو ادھر لگا ہوا تھا۔ میں ایک ایک آواز کو محسوس کر رہا ہوں کہ پیچھے ہو کیا رہا ہے، چونکہ قبلہ اس طرف تھا، اور مجھے محسوس کرنا تھا کہ پیچھے ہو کیا رہا ہے، میرے لیے کیا ہونے والا ہے۔ میں نے باقاعدہ محسوس کیا کہ ایک انجینئر نے گاڑی کھولی، دروازہ کھولا، میں نے محسوس کیا کہ شاہ رکا، اور وہاں پہ رکنے کے بعد میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ پیچھے کھڑے ہو کے مجھے دیکھ رہا ہے، اور دیکھنے کے بعد میں اب ظاہر ہے کہ نماز بھی میری جیسی تیسی تھی، میں نے جلدی نماز کو مکمل کیا، ابھی میں نماز کا آخری سلام بھی نہیں بھیج پایا تھا کہ اچانک پیچھے ایک بہت تیز آواز آئی، اور محسوس یہ ہوا کہ شاہ نے کسی ایک انسان کو تماچا مارا ہے۔ اب میں سمجھ گیا کہ اب تو کوئی پھانسی سے بھی بڑی سزا ہوگی تو مجھے ملے گی،
اس لیے کہ جو دوسروں کے پر اتنا ناراض ہو رہا ہو، میری نماز نے تو نہ جانے کتنا اسے ناراض کر دیا ہوگا۔ کیا خیر، میں نے نماز مکمل کیا، نماز ختم کرنے کے بعد میں اٹھا، میں آگے بڑھا۔ شاہ کی ایک کمزوری تھی، شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا اس کے بارے میں، کہ وہ انگریزی سے بڑا مرعوب ہوتا تھا، چونکہ خود بھی انگریزی زبان بولتا تھا۔ کہ میں نے جلدی انگریزی کے جملوں کے ذریعے سے اس کو ذرا سا ٹھنڈا کرنے کے لیے خیریت پوچھی اور سب کچھ ہوا، اور میں نے جب شاہ کی طرف آگے ہاتھ بڑھایا تو شاہ نے میری طرف ہاتھ کو بڑے اچھے انداز سے مصافحہ کیا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ بات کیا ہے، ایک انجینئر کو تماچا مارا ہے اور مجھ سے اتنے اچھے سے مل رہا ہے، بات کیا ہے؟ تب شاہ بولا کہ اسی کے بارے میں تم نے شکایت کیا تھا کہ یہ پیسہ چوری کر رہا ہے، غبن کر رہا ہے، کہ اگر اس نے پیسہ چوری کیا ہوتا تو یہ انجینئر کبھی نماز نہ پڑھتا۔ اگر متوجہ ہو گئے ہو تو صلوات بھیج دیجئے آپ حضرات۔ کہتا ہے کہ اسی نماز کی بنا پر میں سمجھ رہا تھا کہ مجھے پھانسی ہوگی، اسی نماز کی بنا پر وہ شکایت کرنے والے انجینئر کو اس نے ہٹایا اور اب میری تعریف شاہ کر رہا ہے۔ آپ نے کچھ غور کیا؟ نماز انسان کو دنیا میں بھی نجات دلاتی ہے۔ یہ ہوا آدھا واقعہ۔ آدھا واقعہ اور ہے، جلدی جلدی سن لیجئے، اس لیے کہ اگر میں اس کو رہنے دوں گا تو شاید بات نامکمل رہ جائے گی۔ یہ واقعہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے اب سبھی کو تعجب، آپ کو بھی ہو رہا ہوگا تعجب، اور وہاں بھی موجود بقیہ لوگوں کو تعجب ہوا، حتیٰ اس بیٹے کو تعجب ہوا کہ آخر یہ شاہ کا اتنا قریبی نماز کیسے پڑھ رہا ہے، اس کو تو نماز پڑھنی نہیں چاہیے تھی۔ کہ اس کی ایک وجہ، اب اسے پورا واقعہ بیان کیا، کہتا ہے اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا گھر میں تھا کہ جس بیٹے کو فالج تھا، مفلوج تھا، اس کو ہم لوگوں کو اٹھا کے لے کے جانا پڑتا تھا جہاں جانا ہو، میں یا میری وائف۔ جب تک چھوٹا تھا کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن اب میرا بیٹا تقریباً 17-18 سال کا ہو چکا تھا، اسے اٹھا کر لے جانا بڑا مشکل کام تھا۔ کہ میں بہت سے ملکوں میں لے آ کر اس کا علاج کرانے کے لیے کوشش کیا، میں جرمنی تک لے کر، اس زمانے میں جرمنی علاج میں بڑا مشہور تھا، جرمنی بھی لے کر گیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ سب نے کہہ دیا کہ یہ 20 سال میں مر جائے گا، اس سے پہلے ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم لوگ بھی دھیرے دھیرے انتظار کر رہے تھے کہ ابھی 20 سال کی عمر تک آنے تک ہم لوگوں کو برداشت کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا، شاید کوئی اولاد دوسری ہو تو ہو، ورنہ اب ہم لوگ لاولد رہ جائیں گے۔ ایک عجیب ہمارے گھر میں عالم رہتا تھا، بیوی رویا کرتی تھی، گریا ہوتا تھا، ہم لوگ سے نہ دین سے تعلق تھا، نہ مذہب سے تعلق تھا، نہ شریعت سے تعلق تھا، نہ کوئی اہل بیت اطہار سے ہم لوگ کو رغبت تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ کہ کسی نے ہم سے یہ بات کہی کہ دیکھو اگر شفا چاہتے ہو تو مشہد جاؤ، مشہد میں امام کی بارگاہ میں جاؤ، وہ شفا دیں گے۔ کہ ہمارے لیے 8ویں امام کی بارگاہ میں جانا گویا خود کو پھانسی پہ چڑھوانا تھا۔ شاہ کو بڑا ناپسند تھا کہ کوئی انسان مشہد زیارت کے لیے جائے۔ کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی ہی بات ہے تو ہم بغیر بتائے ہوئے خاموشی کے ساتھ چلے جائیں گے اور مشہد میں جا کر وہاں کے اوپر مولا سے کہیں گے، شاید ہو سکتا ہے شفا مل جائے۔ بیوی نے بھی اصرار کیا کہ نہیں، ہم لوگ چلیں گے، ہم لوگ جائیں گے، مشہد میں امام کی بارگاہ میں جائیں گے۔ کہتا ہے کہ ہم بڑی مشکلوں سے بیوی کے زیادہ اصرار کی بنا پہ ہم خود راضی ہوئے، اور پھر گاڑی کی گئی، ہم لوگ لے کر گئے اپنے بیٹے کو، مشہد پہنچے، اور مشہد میں ہوٹل میں ہم لوگ رکے، اور پھر ایک دن صبح میں ہماری بیوی نے کہا کہ چلو بھائی اب چلتے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو کاندھے پہ بٹھا کر لے کر آیا، اور میں نے حرم پہنچنے کے بعد اپنے اس بیٹے کو اپنی وائف کے حوالے کیا کہ بس اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، حرم میں صحن میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، میں تم لے کے جاؤ، میں اب آگے لے کے نہیں جاؤں گا۔ لوگ مجھے پہچانتے بھی ہیں اور اچھا بھی نہیں ہے، میں لے کے نہیں جاؤں گا، مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جاؤ، شفا ملے ملے نہ ملے ہم سے مطلب نہیں، اب میں آگے نہیں لے کے جاؤں گا۔ میری زوجہ لے کے آگے بڑھ گئی، اور میں مذاق کے عنوان سے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ شیعہ بھی کتنے، معاذ اللہ لفظ کہہ رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، کہ شیعہ بھی کتنے نادان ہیں، نادان لفظ نہیں البتہ اس نے جو بیان کیا اس میں بڑا کمزور کرنے والا لفظ تھا۔ پھر بھی کہا شیعہ کتنے نادان ہیں، دیکھو میں جرمنی تک علاج کر کے آ گیا، فائدہ نہیں ہوا، وہ یہاں سوچتے ہیں کہ یہاں پہ شفا مل جائے گی، یہاں علاج ہو جائے گا۔ میں یہیں مذاق کے عنوان سے پورے صحن میں نظر ڈال رہا تھا کہ اچانک میری نظر پڑی کہ ایک کونے میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر،
کہ جو لوگ ان کے سامنے لائن لگائے کھڑے ہیں اور وہ جو بیماری کہتے ہیں وہ صاحب اپنے سامنے رکھے ہوئے کٹورے میں سے یہ قند، یہ جو شوگر کین جس کو آپ کہتے ہیں، یہ قند اٹھا کر اس کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کھلا دینا شفا مل جائے گی۔ کہ اب تو میں باقاعدہ ہنسنے لگا کہ یہ شیعہ واقعاً کتنے نادان ہیں۔ ہر بیماری کا علاج ایک دوا نہیں ہوتی، ہم سبھی جانتے ہیں۔ نزلے کا علاج الگ ہے، مثلا پیٹ درد کا علاج الگ ہے، پیر درد کا علاج، سب کی بیماریوں کے علاج الگ الگ ہیں۔ کہ میں باقاعدہ ہنسنے لگا کہ شیعہ واقعاً بڑے نادان ہیں۔ البتہ یہ شخصیت جو کرسی پر بیٹھی تھی مرحوم نخودکی تھے، یہ بڑے عظیم الشان عارف گزرے ہیں کہ جو لوگوں کا علاج آٹھویں امام کی برکتوں سے کرتے تھے، اور بڑی تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ مرحوم نخودکی بیٹھے ہوئے کرسی کے اوپر یہ اس طرح سے لوگوں کا علاج کرتے تھے، لوگوں کو دوائیں دیتے تھے۔ میں باقاعدہ ہنسنے لگا۔ انہوں نے میری آواز سن لی، انہوں نے اشارے سے مجھے قریب بلایا، میں گیا ہنستا ہوا کہ دیکھو یہ حکیم، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ لوگوں کا علاج کرتی ہیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اگر تم مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرو، میں آٹھویں امام سے سفارش کر کے تمہارے بیٹے کا علاج کروا دوں گا۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، میں نے سمجھا کہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہوگا کہ میں اپنی وائف کو میں نے بچہ دیا ہے، وہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ ان کا مفلوج ہے، لہٰذا یہ بات کہی ہوگی۔ لیکن جو ایک بات قابل غور تھی، انہوں نے جب مجھے قریب بلایا تھا تو جب میں قریب پہنچا تو انہوں نے آغا مہندس کہا تھا، انجینئر کہہ کر مجھے خطاب کیا تھا۔ مجھے بڑا تعجب، انہیں کیسے پتا کہ میں انجینئر ہوں؟ ان کو کیسے یہ جان ہو گئی کہ میں انجینئر، کیسے پتا چلا؟ یہ سوچے شاید ہوتا میرا لباس ایسا ہو، اس بنا پر پہچان گئے ہوں۔ انہوں نے پھر یہی کہا، وعدہ اگر کرو گے تو میں امام سے تمہارے بیٹے کی شفا دلوا دوں گا۔ انہوں نے سوچا کہ کون سی بڑی بات ہے، کون سا وعدہ کس کو پورا کرنا ہو، کہاں شفا ملنے ہی والی ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں پورا کر دوں گا، آپ جو کہیے میں کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے کہا سوچ لو، پورا کرنا ہوگا، اور اگر نہیں پورا کرو گے تو بیٹا پھر بیمار ہو جائے گا۔ کہا میں وعدہ کرتا ہوں میں پورا کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم نماز اول وقت پڑھو گے۔ کہتا ہے کہ میں نے نماز لفظ پہلی بار سنا تھا، پڑھنا تو دور کی بات، پہلی بار سنا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں، میں نماز پڑھوں گا، اول وقت پڑھوں گا، میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ کہ ادھر میں نے یہ وعدہ کیا اور انہوں نے آٹھویں امام کی زری کی طرف رخ کیا، اور اچانک میں نے دیکھا کہ میری بیوی اندر سے آ رہی ہے اور پورا مجمع شور مچا رہا ہے، آوازیں پیدا کر رہا ہے۔ کیا ہوا؟ میرا بیٹا جس کو میری بیوی گود میں لے کر گئی تھی، وہ بیٹا اپنے پیروں سے چلتا ہوا واپس آ رہا ہے۔ صلوات نہیں بھیجیں گے؟ اتنا انہماک بھی نہیں اچھا ہے بھائی، تھوڑا صلوات بھی بھیجتے، مل جل کے بلند آواز سے صلوات بھیجتے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں اب تو میرے لیے ظاہر ہے کہ اب میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے سوچا ٹھیک ہے نماز پڑھ لی جائے گی۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ تم اس نماز کو 20 سال تک مسلسل اول وقت پڑھو گے، یا شاید 20 سال میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے کہ کتنے دن کی بات تھی، بظاہر 20 سال یا 10 سال ایسی ہی کچھ مدت تھی۔ میں آیا، میں نے ایک صاحب سے کہا کہ بھئی مجھے نماز سکھا دو، بڑی مشکلوں سے انہوں نے مجھے نماز سکھائی، سورہ الحمد سکھایا، دوسرا سورہ سکھایا، شروع کی نمازیں میں نے ان کے پیچھے پڑھیں، اور میں ظاہر ہے کہ اب ایک ایک دن کا انتظار کر رہا ہوں، اور یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے یہ وقت پورا ہو جائے اور میں اس نماز کو چھوڑ دوں۔ لیکن نماز میں مجھے وہ لذت محسوس ہونے لگی کہ اب میں اس نماز کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ اور وہ جو واقعہ میں نے شاہ کا بیان کیا کہ شاہ آیا اور اس نے پیچھے والے انجینئر کو تماچا مارا اور میری نماز کی بنا پر میری تعریف کی، کہا یہ وہی دن تھا کہ جس کا اگلا دن وہ وعدے کا وقت پورا ہونا تھا۔ کہ اب مجھے احساس ہوا کہ اللہ مجھے بتانا چاہ رہا ہے
کہ اب تمہیں زندگی بھر نماز چھوڑنی نہیں ہے، نماز اول وقت پڑھنی ہے۔ اگر نماز اول وقت پڑھو گے مصیبتیں آئیں گی، لیکن نماز کی برکت سے تم سے دور ہو جائیں گی۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اس نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اس نماز کو اہل بیت اطہار نے بڑی اہمیت دی ہے۔ بس میں آخری مرحلے تک آپ کو لے کر آ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو عظمت اہل بیت اطہار نے، جو عزت اہل بیت اطہار نے اس نماز کو دی ہے، وہ دنیا میں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ سرکار امیر المؤمنین نے یہ وقت کا انتخاب خود فرمایا ہے کہ سجدے میں سر قلم ہوگا۔ سید عالمیان کا عالم یہ ہے کہ فرمایا کہ میں جا رہی ہوں اپنے حجرے میں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز، یہی عبادت، تب تک میں زندہ رہوں گی۔ اور ادھر سرکار سید الشہداء کا عالم یہ ہے کہ سجدے میں سر ہے اور آپ کا سر قلم ہو رہا ہے۔ اہل بیت اطہار کو یہ نماز بے پناہ پسند ہے، اور جب میدان کربلا میں امام حسین نے یہ پیغام کہلوایا کہ جاؤ جا کر کہہ دو کہ زہرا کا لاڈلا نماز پڑھنا چاہتا ہے، عجیب جملہ دشمنوں کی طرف سے آیا۔ دشمن نے کہنا شروع کیا کہ کیا حسین کی نماز بھی قبول ہوگی؟ امام حسین کے لیے بڑا سخت تھا۔ امام حسین نے اس میدان کربلا میں مصلی بچھایا، اور اب امام حسین وہ آخری نماز با جماعت پڑھ رہے ہیں کہ جس میں آپ کے اصحاب آپ کے ہمراہ موجود ہیں۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب امام حسین کی طرف آنے والے تیر ہیں جو کبھی زہیر اپنے سینے پہ لے رہے ہیں، کبھی ابو تمامہ اپنے سینے پہ لے رہے ہیں، اور مولا ان تمام تیروں کے درمیان نماز کا اقامہ فرما رہے ہیں۔ عزاداروں، عجیب لمحہ ہے، یہ ظہر کا وقت تھا کہ جب حسین اس انداز میں نماز پڑھ رہے تھے، لیکن ادھر جب عصر کا وقت آیا اور ادھر کائنات میں عصر کی اذان بلند ہونا شروع ہوئی، حسین نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ اے میرے پروردگار، اب یہ سر حسین کا اٹھے گا نہیں بلکہ دشمن اس سر کو بلند کرے گا۔ عزاداروں، عجیب لمحہ ہے، امام حسین نے وہ آخری نماز پڑھی ہے، لیکن ایک جملہ اور سنتے جائیے۔ اے آقا، آپ نے جو آخری نماز پڑھی ہے آپ کا سر نہیں اٹھا، لیکن عجیب مرحلہ ہے، آپ کی چاہنے والی بہن زینب نے اس نماز کو اس انداز میں پڑھا ہے کہ شہزادی نمازیں بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں، اور جب بھتیجے نے پوچھا فرمایا کہ اے بیٹا، جو کھانے کے لیے مجھے غذا دی جاتی ہے وہ اتنی مختصر ہوتی ہے کہ میں اس غذا کو بچوں کے درمیان تقسیم کر دیتی ہوں۔ بیٹا، اس بنا پہ نقاہت ہے۔ ہاں، اس نماز کو امام حسین نے وہ عظمت اور بلندی دی ہے۔ بس عزاداروں، آخری جملہ، امام حسین نماز میں ہیں اور ادھر شمر ہے جو آگے بڑھ رہا ہے۔ کون ہے جو حسین کو بچانے کے لیے آگے بڑھے؟ اکیلا زہرا کا لاڈلا میدان کربلا میں زمین کربلا کے اوپر ہے۔ ادھر خیمے سے بہن نکلی، بلندی پہ آ کر کھڑی ہے۔ زینب نے چاروں طرف تلاش کرنا شروع کیا، لیکن حسین دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ اچانک اب جو گودال قتل گاہ پہ نظر پڑی، چمکتے ہوئے تیروں کے درمیان، نیزوں کے درمیان زہرا کا لاڈلا اکیلا ہے۔ زینب سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اے دشمنوں، اے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ رسول کا بیٹا ہے جسے قتل کر رہے ہو۔ ادھر حسین کی آواز بلند ہوتی ہے، اے بہن زینب، خیمے میں واپس جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے۔ ادھر زینب واپس پلٹی اور میدان کربلا میں قیامت آ گئی۔ سرخ سیاہ آندھیوں نے چلنا شروع کر دیا۔ زینب ابھی خیمے میں قدم ہی رکھ رہی تھی، ایک آواز بلند ہو رہی تھی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ زینب زمین کربلا پہ بیٹھ گئیں۔ اے میرے پروردگار، پنجتن کی یادگار حسین اب اس کائنات میں نہ رہا۔ اے بیٹا سجاد، حسین قتل کر دیے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق الزہراء وأبیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا
ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار وارث امام حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو ہم سے قبول فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو خدمت عزا میں مصروف ہیں ان سبھی کی خدمتوں کو قبول فرما۔ جو مؤمنین اور مؤمنات اس دنیا سے اٹھ گئے، بالخصوص اس عظیم الشان بارگاہ کے گزشتہ تمام خدمت گزاران، اس امام بارگاہ کے بانیان، پروردگار ان سبھی کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ ان تمام خادمان عزا کو جو دنیا سے اٹھ گئے امام حسین کا مہمان قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔